اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ آج ہم آپ کی خدمت میں 7ویں پارے کے خاص نکات لے کے آئے ہیں، جس میں 7ویں پارے کے چیدہ چیدہ نکات اور ان کا مختصر جائزہ پیش کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، یعنی ابتداء اسلام میں مشرکین اپنے مفادات کو خطرے میں دیکھ کر مسلمانوں کو ستانا جب انہوں نے شروع کیا تو سرکار دو عالم نے حبشہ کی طرف انہیں ہجرت کرنے کا حکم دیا اور جناب جعفر طیار کو قافلہ سالار بنایا، اور یہ ہجرت ایک طرف مسلمانوں کی تسکین کا ذریعہ تھی کہ وہ ایک اذیتناک ماحول سے نکل کر دوسری طرف اسلام کی اشاعت کا بہترین موقع بھی تھی جو اجتماعی ہجرت کے بغیر ممکن نہ تھا۔ چنانچہ جناب جعفر نے نجاشی کے یہاں پناہ لی اور ادھر مشرکین نے امر عاص وغیرہ کو بھیجا کہ ان لوگوں کو واپس لائیں۔ انہوں نے نجاشی کو تحفے تحائف دیے اور ان افراد کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس نے جناب جعفر سے صورتحال دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ ہم نہ ان کے غلام ہیں، نہ مقروض ہیں، نہ ہم کسی کو قتل کر کے آئے ہیں، ہم ان کے مظالم سے پناہ لینے آئے ہیں، اور ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آئے ہیں جس کے پیغامات جو ہیں یہ ہیں۔ یہ سن کر جب نجاشی نے یہ پیغامات سنے تو واقعا دنگ رہ گیا اور یعنی یہ کہا کہ یہ تو بے عینی ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغامات ہیں، اور قرآن سنانے کی فرمائش کی تو جناب جعفر علیہ السلام نے سورہ مریم کی آیات پڑھ کے سنائی۔ اس موقع پر نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور امر عاص کے منہ پر ایک تماچا مار کر اسے نکال باہر کیا، اور مسلمان وہاں ایک مدت تک امن و سکون سے رہتے رہے۔ اور واقعی یہ جناب جعفر علیہ السلام کی ایسی پتہ تھی کہ جب خیبر کے موقع پر جب وہ واپس آئے تو رسول خدا نے فرمایا کہ میں کس چیز سے زیادہ خوشی کا اظہار کروں، فتح خیبر پہ خوشی کا اظہار کروں یا جناب جعفر کے واپس آنے کا۔ اور حقیقت یہ کہ یہ واقعا اتنا حسین موقع تھا جب حضرت ابو طالب کی روح یقیناً جو ہے وہ وجد میں آ گئی ہوگی کہ اسلام کے دو فاتح جو ہے وہ ایک ساتھ اکٹھے ہو رہے تھے۔ ایک بیٹے نے یہودیت کے محاذ کو فتح کیا تھا یعنی خیبر، اور دوسرے نے عیسائیت کے محاذ کو فتح کیا تھا، یا ایک نے زور بازو کا مظاہرہ کیا اور دوسرے نے زور بیان کا، ایک نے قرآن کی عظمت کا اظہار کیا، دوسرے نے اہل بیت کی جلالت کا، ایک نے کفر کے حوصلے پست کیے اور دوسرے نے اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ کیا، اور یہ تمام باتیں عین ان کی توقع اور تمنا کے مطابق واقع ہوئی تھیں۔ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ دین اسلام نے شراب اور جوئے کی شدت سے مخالفت کی اور اس کے دینی اور دنیاوی نقصانات سے بھی آگاہ کیا ہے۔ کافی آیات میں ہمیں کافی آیات ملتی ہیں۔ شراب عقل کی بربادی اور جوا مال کی بربادی ہے اور حرام خوری کی دعوت، لیکن حیرت کی بات یہ کہ مسلمان معاشروں میں ان مفاسد کی طرف سے توجہ ہٹتی چلی جا رہی ہے اور شراب سے پرہیز کرنے والے بھی جوئے کی لعنت میں گرفتار ہیں، اور عالم اسلام کی بدذوقی کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے مشہور ترین جواریوں کو بھی خادم الحرمین کا درجہ دیا گیا ہے جو کسینو وغیرہ چلا رہے ہیں اس وقت۔ اسلام کا اس سے بڑا مذاق اور ضمیر فروشی کا اس سے زیادہ بڑا اور واضح مظاہرہ واقعا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ تیسری اہم آیت، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، یعنی ایک عام قانون ہے جس سے خبیث اور طیب، اور یہاں پہ خبیث و طیب افراد اور چیزیں دونوں مراد لیے گئے ہیں کہ خبیث لاکھ اچھا معلوم ہو، پاک و پاکیزہ یا طیب چیز کے برابر نہیں ہو سکتا۔ طیب خدا کی نگاہ میں پاکیزہ اور خبیث خدا کی نگاہ میں خبیث ہی ہے، اور خدا کی نگاہ سے گر جانے کے بعد کوئی انسان کی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ دنیا میں خبیث افراد کا آرام سے رہنا اور سکون میں رہنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ خدا کی نگاہ میں جو ہے وہ محبوب ہیں، حالانکہ دنیا کا یہ معیار ہے۔
اور متاع دنیا کا قانون الگ ہے اور ربوبیت پروردگار کا قانون بالکل الگ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اس آیہ مبارکہ میں انسانیت کی تباہی کے اسباب میں سب سے بڑا اہم سبب اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید بتائی گئی ہے، جس کی بیماری ہر دور میں رہی ہے، ہمارے بھی اس دور میں موجود ہے، اور اس کی مذمت قرآن مجید میں بڑے کھلے اور واضح الفاظ میں ہے، اور اس نقطے کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ جب تمہارے باپ دادا صاحبان علم و ہدایت نہیں تھے تو ان کی تقلید کا کیا مطلب ہے آخر؟ یہ تو یعنی یہود و نصارہ کا عالم تھا، لیکن آج دنیا اسلام و ایمان میں ہم ایسے نادان اور احمق افراد ہمیں ملتے ہیں جو باپ دادا کی احمقانہ رسموں کو اپنے دل سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس نہ دین کا علم تھا نہ دنیاوی ایسا علم تھا جتنا خود ان کے پاس ہے اس وقت۔ اور اس کا راز صرف یہ ہے کہ ان کی تربیت انہی رسموں کی جو ہے وہ زیر سایہ ہوئی ہے، اور انہیں ابتدا سے انہی رسموں کی لوریاں دی گئیں۔ تو اگر صاحبان ایمان ایسی حماقتیں کر سکتے ہیں تو اگر دوسرے لوگوں کے حقائق روشن ہو جانے کے بعد بھی باپ دادا کے مذہب پر اڑے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ یعنی ہمیں ہر تمام مذاہب میں اس طرح کے افراد ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو باپ دادا یہ سب کرتے آ رہے تھے، ہمارے یہاں بھی اس طرح کے آپ کو پتہ ہے لوگ موجود ہیں کہ ہمارے تو بزرگوں نے جو ہے نا ان کے یہاں سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ واقعا ہمارے بزرگ واقعا اتنے پڑھے لکھے تھے، اتنا ان کے پاس علم تھا، یا صرف انہوں نے جو ہے وہ خرافات پہ عمل کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، یعنی بنی اسرائیل پہ جو مائدہ آسمانی نازل ہوا تھا اس کے حوالے سے۔ اس دسترخوان کے بارے میں مفسرین نے بہت زیادہ تفصیلات بیان کی ہیں اور اس کے تمام کھانوں کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کی جو سند ہے وہ اسرائیلیات کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یعنی اس میں کچھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اضافہ کی گئی ہیں، لہٰذا اجمالی ایمان ہی کافی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اپنے خطبے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ عیسیٰ پتھر سے ٹیک لگاتے تھے، موٹا لباس پہنتے تھے، معمولی غذا کھاتے تھے، بھوک ان کی غذا، نور مہتاب ان کا چراغ، مشرق و مغرب ان کا سائبان، اور زمین سے اگنے والی گھاس ان کا پھل تھی۔ نہ کوئی زوجہ جو فتنوں میں مبتلا کر سکے، نہ اولاد جس کا رنج ہو، نہ مال جو اپنی طرف متوجہ کر سکے، نہ طمع جو باعث ذلت ہو۔ دونوں پیر ان کی سواری اور دونوں ہاتھ ان کے خادم تھے، لیکن اس کے باوجود قوم نے انہیں الزامات سے مبرہ نہیں کیا۔ اور جادوگر کہا، کسی نے جو ہے وہ کچھ اور کہا۔ اور یہاں پہ جیسے کہ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، آپ کی دعا کا ذکر ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ قوم کے تقاضے کی ترجمانی تھا، اپنی طرف سے ایک طرح سے اتمام حجت تھا، نہ کہ نبی خدا کو ان مادی غذاؤں کی ضرورت تھی یا پرواہ تھی۔ وہ راہ خدا میں جو ہر قسم کی مصیبت برداشت کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور یہیں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور سرکار دو عالم کے جو مخلص اصحاب ہیں ان میں کتنا زیادہ فرق تھا، کہ حواری کس طرح سے طرح طرح کی غذاؤں کا مطالبہ کرتے تھے، جبکہ جو مخلص اصحاب تھے رسول خدا کے وہ کس طرح سے بھوک اور مصیبتوں کا سامنا کرتے تھے اور اف تک نہیں کی انہوں نے۔ اور اسی معیار پر سید الشہداء علیہ السلام کو یہ کہنے کا حق تک ہے جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ان کی نظیر کہیں بھی نہیں ملتی، کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود آسمانی دسترخوان یا زمینی غذاؤں کا مطالبہ انہوں نے نہیں کیا، اور خدا کے لیے جہاد کے لیے انہوں نے کمر باندھی ہوئی ہے۔ اس جملے سے نبوت کی جن جذبات کی ترجمانی ہوتی ہے ان کا اظہار لفظوں کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ ایسے سخت ترین حالات میں بھی اللہ کے جو نبی ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی قوم پر عذاب نازل ہو، اور خدائی معاملات میں وہ دخل بھی نہیں دے سکتے، تو انتہائی حسین لہجے میں گزارش کرتے ہیں کہ بالآخر یہ سب تیرے ہی بندے ہیں، جیسا کہ ہمیں امام سجاد علیہ السلام کی ایک مناجات بھی ملتی ہے، اور یہ جملے آپ کی طرف سے ملتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں جنت میں جگہ دے گا جو تو تیرا رسول خوش ہوگا،
کہ میرا امتی جنت میں آ گیا، اور جہنم میں ڈالے گا تو تیرا دشمن خوش ہوگا کہ تیرا کلمہ گو جہنم میں چلا گیا، اور مجھے یقین ہے کہ تو رسول کے مقابلے میں دشمن کی خوشی کو مقدم نہیں کرے گا۔ یعنی کتنی حسین، کتنی خوبصورت دعا ہے، واقعا قربان جائیں اس حسن طلب پر۔ واقعا معرفت ہو تو ایسی کہ انسان کو امام کہا جائے، اور ایسی مناجات کریں تو کلیم طور بھی جو ہیں وہ ان پہ رشک کریں۔ اسی سورہ پارے میں ہمیں سورہ انعام کی کچھ آیات بھی ملتی ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یعنی اس سورہ مبارکہ کا آغاز عظمت پروردگار کے تذکرے سے ہو رہا ہے کہ جس میں آسمان و زمین کے خلقات اور نور و ظلمت کی تخلیق اور تقدیر بھی شامل ہے، جو کہ کسی غیر خدا کے بس کی بات نہیں ہے، اور جس کے بعد شرک یا خدا سے انحراف کا کوئی عقلی جواز بھی انسان کے پاس باقی نہیں رہ جاتا، اور اسی لیے کفر اختیار کرنے والوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ خدا کی قدرت کے اعتبار سے خالق ہے، اور عظمت کے اعتبار سے زمین و آسمان کا معبود ہے، علم کے اعتبار سے تمہارے ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، اور قوموں کے ساتھ سلوک کے اعتبار سے منحرفین کو صفحہ ہستی سے مٹا کر دوسری قوموں کو آباد کرنے والا ہے۔ اگلی آیت ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ آتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی یہاں پہ قدرت خدا کے اعلان کے بعد انسان کو اس کے فطرت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ ہم نے اس کی فطرت پہ اپنی توحید اور عظمت کے دلائل جو ہیں وہ ودیت کیے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اگر مصیبت پڑ جاتی ہے تو سب کو ہماری یاد آتی ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے، واقعا کسی کو اس کا اپنا خدا یاد نہیں رہتا، اس لیے کہ یہ بات اس کی فطرت میں محفوظ ہے کہ کائنات کا اختیار رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا کوئی صاحب اختیار نہیں۔ اور باطل پرستوں کا یہ انداز کار ہر مرحلے پہ جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ پہلے اپنے خود ساختہ رہبروں کے پیچھے چلتے ہیں اور خدا کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کے بعد جب ان کے اوپر مصیبت پڑتی ہے تو اپنے والے یاد نہیں آتے، بلکہ ہر مصیبت میں اہل حق ہی کو آواز دیتے ہیں۔ اس کے بعد آئے کریمہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، یعنی قدرت کا ایک نظام عقاب و عتاب ہے، یعنی عذاب کرنا ہے کہ پہلے وہ پیغام پہنچاتا ہے، اس کے بعد مختلف مصیبتوں کے ذریعے سے انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ بندہ ہوش میں آ جائے، اور جب یہ سب تدبیریں بے اثر ہو جاتی ہیں تو رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، انسان جی بھر کر گناہ کر لے، اور یعنی اسے کوئی حسرت باقی نہ رہے، جیسا کہ گزشتہ اقوام کے حالات میں ہمیں ملتا ہے کہ اس کے بعد جب ان میں غرور پیدا ہونے لگتا ہے کہ اتنی سرکشی اور بغاوت کے بعد بھی خدا کچھ نہیں کر سکا اور راحت و آرام کے دروازے اس نے ان کے لیے کھولے ہوئے، تو اچانک ہی عذاب نازل ہوتا ہے اور سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، انسان ایک دم مایوس ہو جاتا ہے کہ اب خدا کے علاوہ کسی دوسرے سہارے کا تصور اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مذہب میں سودے بازی کا رواج جو ہے اس آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ جو بہت پرانی چیز ہے، ہر شخص اس میں اپنی ایک الگ الگ حیثیت چاہتا ہے، چنانچہ کفار نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ ہم اسلام لانے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ غربا اور فقراء آپ کی محفل میں نہ آیا کریں، ورنہ ہم ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتے، ہماری حیثیت خراب ہوتی ہے۔ اور پروردگار عالم نے اس مطالبے کو شدت سے ٹھکرایا اور غربا و فقراء کی تعریف بھی کی کہ ان رئیس رؤسا پہ واضح ہو جائے کہ تمہارے مطالبے کی تکمیل کے بعد تم اگر ایمان لے بھی آئے تو یہ رسول اور دین خدا پر ایمان نہیں ہوگا، اپنی حیثیت و شخصیت پہ تم ایمان لائے ہو اس طرح سے، اور اسلام اس طرح کے ایمان کا متحمل نہیں ہو سکتا جہاں شخصیت پرستی اور قوم پرستی کا جذبہ پایا جاتا ہو۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دین کے معاملے میں مختلف قسم کے افراد کا ذکر ہے۔ بعض لوگ اپنے دین پر مکمل طور پہ عمل کرتے ہیں اور بعض کو صرف غرض کے موقع پر اس کو اپنے مطلب کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور بعض اس کے احکام کو دو حصوں میں بانٹ دیتے ہیں، بعض احکام کو قابل عمل قرار دیتے ہیں اور کچھ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی اپنے مطلب کے طور پہ۔
یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو واقعاً کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، ورنہ اگر ان کے ذہن میں قانون الہی ہوتا تو اس پہ عمل کرنے میں اپنی ذاتی فکر اور رائے کو کبھی بھی دخل نہیں دیتے۔ ایسے افراد کے ساتھ ایک بہت محتاط طرز عمل جو ہے وہ اپنایا گیا ہے کہ عمل ان سے کنارہ کشی بھی کی جائے تاکہ انسان ان کے جرم میں ایک طرح سے شریک نہ ہو، اور بالکل ان سے قطع تعلق بھی نہ کیا جائے کہ وہ اپنے جرائم میں مکمل طور پہ آزاد ہو جائیں، بلکہ قرآن کے ذریعے سے ان کو برابر نصیحت کی جاتی رہے تاکہ راہ راست پہ آنے کے ان کے امکانات بھی باقی رہیں۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ باطل جب دلائل کے میدان میں شکست خوردہ ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ خوف کا سہارا لیتا ہے۔ صحیح ہے؟ جبکہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس مسئلے کو بھی یہاں حل کر دیا کہ خدائے برحق کے ماننے والے باطل سے ہرگز نہیں ڈرتے، بلکہ وہ تو بے جان خداؤں سے کسی طرح کیسے یعنی خوف زدہ ہو سکتے ہیں۔ کاش ہماری جو امت اسلامی ہے وہ بھی اس نقطے کی طرف توجہ ہو کہ خود ساختہ جو خدا بنائے ہوئے ہیں، خود ساختہ جو سپر پاورز بنائی گئی ہیں، ان سے خوف زدہ نہ ہو۔ فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم۔ یہ اسلام کا واقعی ایک بہت عظیم اخلاقی نقطہ ہے جس سے اس کی عملی سیاست کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کی اس کمزوری پہ نگاہ رکھتا ہے کہ جب اس کے معبودوں کو برا بھلا کہا جائے گا تو وہ بھی تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہیں گے، اور اس طرح خدا کو برا بھلا کہلانے کے مجرم تم خود قرار پاؤ گے۔ یعنی دوسروں کے خداؤں کو جو ہے وہ برا نہ کہو تاکہ وہ تمہارے، ان کے باطل خداؤں کو برا نہ کہو تاکہ وہ تمہارے حقیقی خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں۔ امید ہے کہ آپ نے استفادہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ 8ویں پارے کے خاص نکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وسلم۔